پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری چٹان کی طرح مضبوط ہے، فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا عزم۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی فیلڈ مارشل سے ملاقات پر چینی وزارت خارجہ کا بیان۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے کہا، چین پاکستان کا آہنی دوست ہے اور دونوں ممالک ہمیشہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہے ہیں۔ چین کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھنا پاکستانی قوم کا متفقہ موقف ہے۔ انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون کو فعال طور پر فروغ دینے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان میں چینی اہلکاروں، منصوبوں اور اداروں کی حفاظت کو یقینی بنانے کی کوشش جاری ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا پاکستان کی معاشی اور سماجی ترقی میں قیمتی تعاون پر چین کی قیادت سے اظہار تشکر۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا کہ پاکستانی فوج قومی استحکام کا ستون اور پاک چین دوستی تعاون کی مضبوط محافظ ہے۔ پاکستانی فوج نے ہمیشہ دونوں ممالک کی قیادت کے درمیان طے پانے والے اہم اتفاق رائے پر عمل درآمد کی بھرپور حمایت کی ہے۔ چین نے ہمیشہ اپنی پڑوسی سفارتکاری میں پاکستان کو اولین ترجیح دی ہے۔ وقت کے کڑے امتحانات کے باوجود پاک چین تعلقات مزید مضبوط ہوئے ہیں۔ چین پاکستان کی علاقائی سالمیت اور قومی سلامتی کے تحفظ میں بھرپور تعاون جاری رکھے گا۔ پاک بنگلہ دیش تعلقات میں خوشگوار موڑ، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس سے ملاقات۔ تجارت، سرمایہ کاری اور باہمی تعاون پر تفصیلی گفتگو، علاقائی ترقی اور غربت کے خاتمے پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا براہ راست پروازوں اور کاروباری روابط کی بحالی پر زور، نئے تجارتی معاہدوں پر کام جاری رکھنے پر اتفاق۔ محمد یونس نے پاکستان میں سوشل بزنس ماڈل کے فروغ پر آمادگی ظاہر کی، علاقائی استحکام اور اقتصادی شراکت داری پر تعاون بڑھانے کا عزم۔ پاکستان اور بنگلہ دیش میں مفاہمت کی 6 یادداشتوں پر بھی دستخط۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ توحید حسین کی شرکت۔ دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار اور توحید حسین کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات، تجارتی اور معاشی تعاون، عوامی روابط، ثقافتی تبادلے، ساتھ کی بحالی اور مسئلہ فلسطین کے حل پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے اعزاز میں ظہرانے کا اہتمام۔ اسحاق ڈار کی مشیر تجارت شیخ بشیر الدین سے ملاقات۔ گورنر اسٹیٹ بینک بنگلہ دیش سمیت وزارت کامرس اور سول ایویشن حکام بھی شریک۔ چیئرمین بنگلہ دیش انویسٹمنٹ اتھارٹی اور NBR بھی اسحاق ڈار سے ملے۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں سے پھر تباہی، ڈیرہ اسماعیل خان، مردان، لکی مروت، لوئر دیر میں حادثات پارا جانے لگے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 3 بھائی شامل۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں چھتیں گرنے اور دیگر واقعات نے 8 جانیں لے لیں۔ پہاڑ پور میں چھت گرنے سے ماں بیٹا جاں بحق۔ گریڈ روڈ پر سولر پلانٹ گرنے سے 3 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ لوئر دیر میں چھت گرنے سے 3 بھائی جاں بحق ہو گئے۔ مردان میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے ڈوب گئے، چھتیں گرنے سے 1 شخص جاں بحق ہو گیا، 2 زخمی ہو گئے۔ سرائے نورنگ میں طوفانی بارش سے 2 گھروں کی دیواریں گر گئیں، ملبے تلے دب کر 10 افراد زخمی۔ 4 سدہ کے شوبلہ ٹرین میں پانی کا بہاؤ بڑھنے کے بعد ریسکیو حکام کی بروقت کارروائی، 110 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ PDMA کے مطابق خیبر پختونخوا میں فلیش فلڈ سے ہلاکتیں بڑھ کر 406 ہو گئیں۔ صوبے بھر میں 577 گھر مکمل تباہ، 2945 جزوی متاثر۔ گلگت بلتستان کے ضلع غزر میں گلیشیئر پھٹنے سے تباہی کے مناظر۔ گاؤں تالی داس میں 55 گھر صفائی ہستی سے مٹ گئے، 50 جزوی متاثر، 300 سے زائد لوگ بے گھر ہو گئے۔ تالی داس کے مقام پر جھیل بننے سے بالائی علاقوں کے لیے سڑک بند، مقامی لوگوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا۔ علاقے میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری، 13 گھروں کے مکین محفوظ مقام پر منتقل۔ ترجمان صوبائی حکومت کے مطابق روشن نالے میں بننے والی جھیل 40 فٹ تک کم ہوئی، جھیل سے فی الحال کوئی خطرہ نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 300 انسانی جانیں بچانے والے گلگت بلتستان کے ہیروز کو اسلام آباد بلا لیا۔ وسیعت خان، انصار اور محمد خان کو وزیر اعظم کی ہدایت پر اسلام آباد مدعو کیا گیا ہے۔ گلگت بلتستان میں مقامی آبادیوں کو غلاف کی پیشکش دینے کے لیے اطلاع دینے کے لیے اور سینکڑوں جانیں بچانے کے اقدام کے اعتراف میں وسیعت خان، انصار اور محمد خان کو وزیر اعظم خصوصی طور پر انعام سے نوازیں گے۔ ہمارے اوپر بہت مصیبتیں گزری ہیں، ہمارے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، گھر نہیں ہے ہمارے پاس، ہماری ساری چیزیں ڈوب گئی ہیں۔ میرے لیے اور کچھ نہیں کرے پلیز، میری تعلیم آگے جاری کروا دے۔ مجھے پڑھنے کا اتنا شوق ہے نا، اتنا شوق، مجھے ڈاکٹر بننا تھا، جو میرا خواب ادھورا رہ رہا ہے، اب میں کیا کروں؟ پہاڑ ٹوٹے، زمین کھسکی اور پل بھر میں سب کچھ مٹی کا ڈھیر۔ غزر کے گاؤں تالی داس میں سیلاب متاثرہ بچی نے سب کچھ لٹا کر بھی خواب نہ چھوڑے۔
کانپتی آواز کے ساتھ سب سے بڑا دکھ یہی نکلا کہ کہیں اس کے ڈاکٹر بننے کا خواب نہ ٹوٹ جائے۔ اس کی صدا میں پتھروں اور پانی سے بھی زیادہ شور سنائی دیا۔ ایک ہی فکر ستائے جا رہی ہے، کہیں یہ سپنے بھی ملبے تلے نہ دب جائیں۔ یہ پکار صرف ایک آواز نہیں، کرب کا وہ نوحہ ہے جو خضر کے ہر جڑے آشیانے کی دیواروں سے ٹکرایا۔ ایبٹ آباد میں حالیہ بارشوں سے گلیات میں مزید لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ مری روڈ سے دونوں طرف گاڑیوں کی آمد و رفت بند، سیاح پھنس گئے۔ بالا کوٹ روڈ ہسا پل کے قریب لینڈ سلائیڈنگ کے باعث ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ راولپنڈی مری کشمیر روڈ نزد لوئر ٹوپا بوجھا لینڈ سلائیڈنگ مکمل طور پر بند۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریسکیو کی ٹیمیں موقع پر موجود۔ ریسکیو کے مطابق روڈ کو کلیئر کرنے کے لیے ہیوی مشینری طلب کر لی گئی ہے۔ جلد از جلد راستہ بحال کر دیا جائے گا۔ بھارت کی آبی جارحیت نہ رکی، ظفروال کے مقام پر نالا ڈیک میں بھی پانی چھوڑ دیا۔ 30,000 کیوسک کے ریلے سے طغیانی۔ پسرور میں جاری بارش کی وجہ سے نالا ڈیک کے پانی کی سطح بلند ہونے کا سلسلہ بھی جاری۔ پسرور شہر کی گلیوں اور سڑکوں پر کئی فٹ پانی موجود۔ انجلی میں پل بیٹھ جانے سے ظفروال سیالکوٹ روڈ ٹریفک کے لیے مکمل بند۔ چشتیاں کے مقام پر دریائے ستلج کے تیز بہاؤ سے متعدد حفاظتی بند ٹوٹ گئے۔ بستی کمیرا، بستی رحمانی، کھرلاں، صابر خان سمیت کئی آبادیاں پانی میں ڈوب گئیں۔ منچن آباد میں بھی دریائے ستلج کا سیلابی ریلا بابا فرید پل پر حفاظتی بند بہا لے گیا۔ رحیم یار خان کے قریب لیاقت پور میں دریائے سندھ اور چناب سے تباہی کا سلسلہ جاری۔ چند ہفتوں میں درجنوں بستیاں دریا برد، بستی چراغ شاہ صفائی ہستی سے مٹ گئی۔ ادھر گھوٹکی اور روجان کے مقام پر دریائے سندھ میں اونچے درجے کا سیلاب۔ قادرپور کے مقام پر زمیندارہ بند ٹوٹنے سے کچے کے کئی دیہات زیریاب۔ خانپور میں چاچڑا شریف کے مقام پر زمینی کٹاؤ سے حفاظتی بند متاثر، لوگ اپنی مدداب کے تحت۔ آزاد کشمیر میں بھی بارشوں کا نیا سلسلہ جاری۔ مظفر آباد میں موسلادھار بارش، وادی نیلم اور وادی جہلم میں تیز بارش کے باعث ڈنا نالے میں پانی کی سطح میں اضافہ۔ لینڈ سلائیڈنگ سے 4 مکان گر گئے، مسجد کو نقصان پہنچا۔ بھمبر میں تیز بارش کے بعد نالا بفر گیا، پانی گھروں اور بازار میں داخل۔ تعمیراتی فرم کا کنٹریکٹر بھی سیلابی ریلے میں پھنس گیا۔ ریسکیو ٹیموں کی بروقت کارروائی، ڈرائیور اور کنٹریکٹر کو نکال لیا۔ ادھر گلگت بلتستان کے علاقے خضر میں امدادی کارروائیاں جاری۔ تالیداس گاؤں کے متاثرین کے لیے خیمہ بستی کا قیام۔ پاک فوج کے جوان، الخدمت فاؤنڈیشن اور ضلعی انتظامیہ بحالی کے کاموں میں شریک۔ تالیداس کے مقام پر جھیل بننے سے بالائی علاقوں کے لیے سڑک بند۔ گلگت شندور روڈ کی بندش سے گوپس سیاسین اور پھنڈر کا زمینی رابطہ منقطع، سڑک کی بحالی کا کام جاری۔ اسلام آباد اور پنجاب میں بادل برس پڑے، لاہور سمیت کئی شہروں میں وقفے سے بارش۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں تیز بارش سے سیلابی صورتحال۔ بھارا کہو میں گلیوں میں 2 فٹ تک پانی جمع۔ وہاڑی، میاں چنو، چیچا وطنی، فورٹ عباس، حافظ آباد، چنیور، گجرات، کمالیہ، کوٹدو اور گوجرا میں بارش کے بعد بجلی کی آنکھ مچولی۔ سرائے عالمگیر، وزیر آباد، جلال پور، بھٹیاں، اٹھ شریف میں بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ شکر گڑھ اور قریبی علاقوں میں بارش کے بعد نالا وئیں اور دریائے راوی میں درمیانے درجے کا سیلاب کا الرٹ جاری۔ خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرین میں امدادی رقوم کے چیکس کی تقسیم جاری۔ شہداء کے لواحقین میں 61 کروڑ 40 لاکھ روپے تقسیم۔ زخمیوں کو بھی 1 کروڑ 59 لاکھ روپے فراہم کیے جا چکے۔ ترجمان کے پی حکومت بیرسٹر سیف کہتے ہیں ڈیجیٹل ایپ کے ذریعے سیلاب متاثرین کو 15,000 روپے ادائیگی بھی کی جا رہی ہے۔ ڈیجیٹل ایپ کا مقصد شفافیت اور بروقت ادائیگی کو یقینی بنانا ہے۔ سیلاب سے مکمل اور جزوی طور پر متاثرہ گھروں کا سروے جاری ہے۔ سروے مکمل ہوتے ہی متاثرہ گھروں کے مالکان کو معاوضہ فراہم کر دیا جائے گا۔ بلاول بھٹو زرداری کا رت و ڈیروں میں یونین کونسل وارث ڈینو کے گاؤں خیر محمد بروہی کا دورہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے سیلاب متاثرین کے لیے سندھ پیپلز ہاؤسنگ کے تحت بننے والے مکمل اور زیر تعمیر گھروں کا دورہ بھی کیا۔ پیپلز پارٹی شعبہ خواتین کی مرکزی صدر فریال تالپور بھی ہمراہ۔ عوامی خدمت اور ترقی پر یقین رکھتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کاظم۔ کہا اتحادی حکومت بے مثال ہم آہنگی، بھائی چارے اور اتفاق رائے سے ملک کو ترقی کی جانب لے جا رہی ہے۔ وزیر اعظم سے لغاری اقبال کے سردار محمد جمال لغاری کی ملاقات۔
NA 185 کے ضمنی انتخاب کے لیے محمود لغاری کے نام کی سفارش۔ ڈیرہ غازی خان میں ترقیاتی منصوبوں سمیت علاقے میں ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے ترجیحی کوششیں جاری رکھیں، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ہدایت۔ کمشنر کراچی کی نکاسی آپ کے جاری اور مکمل کاموں کی تفصیلی رپورٹ پیش۔ بریفنگ دی، ضلع کرنگی کی تمام سڑکوں پر نکاسی کا عمل مکمل کر لیا گیا۔ ضلع جنوبی کے بیشتر علاقوں میں بھی نکاسی کا کام مکمل کر لیا۔ مہران کالونی اور اللہ والا ٹاؤن کے نشیبی علاقوں میں نکاسی کا عمل جاری ہے۔ نئے قومی مالیاتی ایوارڈ کی تیاری، پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اختلاف کا امکان، صوبوں کا حصہ کم کرنے سے متعلق غیر واضح اطلاعات پر سندھ حکومت کو تحفظات ہیں۔ صوبائی حکومت 11ویں NFC کے افتتاحی اجلاس میں ٹھوس موقف پیش کرے گی۔ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی سمیت دیگر محاصل میں شیئر کا مطالبہ کیا جائے گا۔ سندھ حکومت وفاقی ٹیکسز صوبوں کو منتقل کرنے کا مطالبہ بھی کر سکتی ہے۔ گیس کی قیمتوں پر عمل نہ ہونے سے کسانوں پر 7 ارب کا اضافی بوجھ ڈالنے کا انکشاف۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق فرٹیلائزر پلانٹس کو مقامی گیس 1050 روپے فی MMBTU فراہم کی گئی۔ گیس کے یہ نرخ ECC اور اوگرا سے منظور شدہ نہیں تھے۔ DG گیس نے کئی گنا زیادہ ریٹ مقرر کیا تھا۔ کھاد پلانٹس کے لیے امونیا اور یوریا پیداوار کے لیے 7 ارب 88 کروڑ اضافی لاگت ادا کی۔ اوگرا کی مقررہ قیمتوں میں عمل درآمد نہ کرنے سے ملک میں کھاد کی قیمتیں بڑھیں۔ آڈٹ حکام نے معاملے کی تحقیقات کی سفارش کر دی۔ PIA کی جہازوں کی کمی پر انوکھی پلاننگ، برطانیہ کے لیے پروازیں چلانے پر لاہور پیرس روٹ ختم کرنے کا فیصلہ۔ آخری فلائٹ 12 ستمبر کو لاہور سے پیرس روانہ ہوگی۔ پیرس سے آخری براہ راست پرواز 17 ستمبر کو لاہور لینڈ کرے گی۔ ذرائع کے مطابق پابندی ختم ہونے کے باوجود برطانیہ کا روٹ بحال نہیں ہو سکا۔ لاہور پیرس روٹ پر استعمال ہونے والا طیارہ اسلام آباد برطانیہ پروازوں کے لیے استعمال ہوگا۔ آپریشن سندور کی خفت مٹانے کے لیے بھارتی میڈیا کی ناکام کوششیں، پاک فوج اور فضائیہ کے بعد پاک بحریہ کے خلاف مذموم مہم شروع کر دی۔ بھارتی میڈیا پاکستان نیوی کے کراچی سے انخلاء کی جھوٹی خبریں دینے لگا۔ فیک نیوز واچ ڈاگ نے بھارتی میڈیا کا کراچی ریٹریٹ کا دعویٰ پروپیگنڈا قرار دے دیا۔ کہا کہ بھارتی میڈیا پاک نیوی کے آپریشن منتقلی کے شواہد پیش کرنے میں ناکام رہا۔ جنگ کے بعد بھارتی میڈیا مکمل طور پر BJP سرکار کے ہاتھوں یرغمال بن چکا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کا کراچی سے روہڑی تک ریلوے لائن اپ گریڈیشن کے لیے فائنانسنگ کا فیصلہ۔ 500 کلومیٹر طویل ٹریک کی اپ گریڈیشن کے لیے $2 ارب فراہم کیے جائیں گے۔ منصوبے کے تحت کراچی سے روہڑی تک پلوں اور ٹریک کو جدید بنایا جائے گا۔ روہڑی میں یہ لائن بلوچستان میں واقع ریکوڈک کان سے آنے والی ریلوے لائن سے جڑ جائے گی۔ سندھ کے ہر ضلع میں ترقیاتی منصوبوں کا جال بچھا دیا۔ شرجیل میمن کی اجلاس میں گفتگو۔ کہا پیپلز پارٹی عوامی خدمت کے کاموں کو آگے بڑھا رہی ہے۔ صحت کے شعبے میں NICVD کا صوبہ بھر میں نیٹ ورک قائم ہے۔ دل کے تمام علاج مفت کیے جاتے ہیں۔ شرجیل میمن کی زیر صدارت پیپلز پارٹی سندھ کے انفارمیشن ونگ کا اجلاس۔ صوبے میں جاری ترقیاتی کاموں پر تبادلہ خیال۔